السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹیج اور ڈرامے کی مشہور ترین شخصیت جناب احسان الحق امروہی صاحب موجود ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی صحت کے مسائل اور مصروفیات کے باوجود چینل جناح کا احسان کے لیے وقت نکالا۔ ہم ان کے بہت بیحد مشکور ہیں۔ یہاں ایک بات اور میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میری بھی خوش قسمتی رہی ہے کہ کالم نگاری کی دنیا میں بھی انہی کے ہم نام احسان امروہی کے ساتھ نام سے جانا جاتا ہوں۔ تو ہم ملاقات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب احسان امروہی صاحب، خوش آمدید سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور کامیابیوں کے جیسے جھنڈے آپ گاڑتے رہیں، اسی طرح مزید یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ تو آج کی ملاقات میں پہلا سوال جو میں عام طور سے لوگوں سے کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ تھیٹر اور اسٹیج کی دنیا میں آپ نے کس طرح قدم رکھا؟ آپ کا پروفیشنل بھی غالباً جیسا میری معلومات ہے یہ نہیں تھا، آپ کنسٹرکشن کی پراپرٹی کی دنیا سے وابستہ تھے، لیکن پھر آپ نے اس میدان میں قدم رکھا اور بڑا نام بھی کمایا۔ تو کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ معلومات میں اضافہ کیجئے۔ دیکھیے 1972 سے ہمارا یہ آغاز ہوتا ہے۔ ہم 3 دوست تھے، سید مشرف حسنی، جی جی، تسلیم رانا صاحب، جی جی جی، تو ہم نے ایک ادارہ کی بنیاد رکھی فن راما کے نام سے فن راما 1972 میں، 1972۔ 1972۔ اس کے بعد سید فرقان حیدر سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ہماری ٹیم میں شامل ہو گئے۔ یہ ابراہیم نفیس کے چھوٹے بھائی۔ جی جی جی، اور ناظم آباد میں پہلی چورنگی ناظم آباد میں ان کا ابراہیم نفیس صاحب کا دفتر تھا، جی جی، تو ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے دفتر میں ڈسکشن کرتے تھے، اچھا، اور وہیں سے ہم نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کارواں بڑھتا پھر گیا، یہ لوگ مزید شامل ہوئے۔ جی، اس میں پھر مزید لوگ شامل ہوئے۔ تو اس زمانے میں تھیٹر کو اتنا فروغ نہیں تھا، جی جی جی، لوگ جو ہے وہ ہم لوگ کنٹریبیوشن کر کے آدم جی آڈیٹوریم سائنس کالج ہے پٹیل پاڑا پہ، جی جی، اس کو بک کراتے تھے۔ اس زمانے میں ہال کا کرایہ صرف 800 روپے، 800 روپے، مگر اس زمانے کے حساب سے جی 72 میں تو 800 روپے۔ تو ہم لوگ کنٹریبیوشن کر کے ہال بک کراتے تھے، جی، کارڈ پرنٹ کرا کے پھر لوگوں کو تقسیم کرتے تھے فری آف کاسٹ۔ اچھا، یعنی کہ ان کو کمرشلائز نہیں ہوا تھا تھیٹر اتنا، لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا، اور زبردستی لوگوں کو کارڈ دیتے تھے کہ بھائی آئے ڈرامہ دیکھیں۔ اچھا اچھا، تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہو، اویئرنیس بڑھے۔ تو ہم نے پہلا پلے جو ہے مہما کیسے کیسے کے نام سے کیا تھا، اور اس زمانے کے آرٹسٹ تو کچھ مر کھپ گئے، اب جی جی، کچھ زندہ بھی ہیں۔ تو اس سے ہم نے آغاز کیا، وہ ہمارا پلے جو ہے بہت سپر ہٹ گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کون کون فنکار تھے اس میں جناب تسلیم رانا ایز اے ہیرو، ماشاءاللہ؟ اور سلطان جیلانی مرحوم، جی جی، یوسف وزیر مرحوم، نذیر جولی مرحوم، اچھا اچھا، اور اس طرح کی کاسٹ تھی جو آج کل کے لوگ انہیں جانتے بھی نہیں ہیں شاید۔ جی ہاں جی ہاں جی، لیکن بعد میں ہمارے ڈرامے بکرا قصوں میں سلطان جیلانی حیات تھے جب انہوں نے اچھا، جنگلی کا یہ رول کیا تھا۔ عمر شریف صاحب، عمر شریف صاحب جو ہیں وہ جب ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے تو اس زمانے میں عمر شریف کوئی 1 ڈے شو اس میں کیا کرتے تھے اپنا صدر میں، اسٹار گیٹ کے پاس نیوی کا جو ہال ہے۔ اچھا اچھا، تو ایک آدھ شو کیا ہوگا انہوں نے۔ تو پھر جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو ایک انٹری کا رول دیا۔ اچھا، تو اس میں بڑا اسپارکنگ آپ کو نظر آئی؟ اس کے بعد ایک اور پلے ہم نے کیا، اس میں پھر ایک انٹری کا رول دیا، اس میں مزید
ان کو دیکھا ہم نے. اچھا اچھا اس کے بعد پھر ہم نے ان کو بہروپیہ معین اختر میں پیرل معین اختر کے ساتھ ہیرو میں. اچھا اچھا اچھا. وہ ہمارا سپر ڈپر ہٹ گیا ڈرامہ. یہ فن ڈرامہ تو آپ کا بڑا مشہور کامیاب سلسلہ آپ نے یہ تشکیل دیا تھا، اور اس کے تحت تو بہت اچھے اچھے مشہور ڈرامے بے بھی ہیں. شمار ڈرامے کیے ہم نے. بہروپیہ معین اختر، ٹارزن معین اختر، اچھا. بچاؤ معین اختر، بس جانے دو معین اختر، اچھا اچھا اور ایک پوری سیریل معین کی ہم نے کی. اچھا اچھا. اور پھر ہم نے نہیں. مختلف جو سپر ہٹ ڈرامے ہو جاتے تھے لاہور میں، جی جی اس میں جو آرٹسٹ سپر ہٹ ہو جاتے تھے جیسے جی جی فردوس جمال ہیں، جیسے اورنگزیب لغاری ہیں، جی جیسے جی فخری احمد ہیں، جمیل فخری ہیں، جی جی. عرفان کھوسٹ ہیں. اچھا. اس طرح عرفان. کے آرٹسٹوں کو پھر ہم نے، طاہرہ نقوی ہیں، آغا سکندر ہیں، پھر ہم نے ان کو جا کے بک کرتے تھے ہم لاہور سے، اور کراچی میں ڈرامہ کرتے تھے. سلومی بھی آپ کے سلومی ساتھ بھی کافی فرسٹ ٹائم جو ہیں وہ آئی. ہمارے پاس آئیں، اور وہ سمجھ لیں ان کو بھی انٹروڈیوس ہی کیا ہمارے ادارے نے جی جی جی. ایز اے کمرشل. اچھا. وہ پھر ہمارے بہت ڈراموں میں کام کیا ہے بے تو شمار. ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہیں ڈائلاگ بڑی مشکل سے، آپ کی بڑی محنت ہوتی تھی جی ہاں، ڈائلاگز میری وغیرہ اور یاد کرانے ہمارے میں. ایک رائٹر تھے قمر خورشید احمد، جی جی. ہم دونوں مل کے ان پہ محنت کرتے تھے، ان کو ڈائلاگ یاد کراتے تھے. جو ان کا بڑے ماسٹر مائنڈ تھی، ان کو اب تک وہ ڈائلاگ یاد ہے. واہ واہ. یہ بھی بڑی، ان وہ ڈراموں بڑی کے. ٹیلنٹڈ اپنے وقت کی تھی. کافی کمرشلز بھی انہوں نے جی ہاں. کیے، ڈراموں میں بھی نظر آئیں، ٹی وی پر بھی آئیں، مگر وہ سلور اسکرین تک کامیابی حاصل نہیں کر پائی. نہیں، وہ وہاں تک نہیں پہنچ وہاں سکی. نہیں پہنچ سکی. بہرحال نصیب کی بات ہے. جی جی جی. اسی طرح وہ گرج بابو صاحب کی بیٹی تھی نعیمہ گرج، نعیمہ وہ گرج. تو خیر چائلڈ اسٹار تھیں، وہ بچپن سے کام کر جی رہی جی تھیں جی مختلف فلموں میں ایز اے چائلڈ اسٹار. رہی ہیں وہ. اور ہمارے تقریباً 99% ڈراموں میں وہ کاسٹ ہوتی تھی، اچھا اچھا. اور وہ ہر ڈرامے میں ہماری ٹیم کا ایک حصہ تھی. وہ بھی سلمیٰ ظفر ہو گئیں، جی جی. یہ بھی ہمارے ڈراموں میں ہوتی تھیں اکثر. سلومی ہو گئیں، یہ سب مستقل تھیں ہمارے ڈراموں میں. اچھا، آپ نے جو ہے وہ ایز اے پروفیشن نہیں اس کو نہیں اپنایا، نہیں وہ آپ کا وہی رہا. نہیں، یہ میرا شوق تھا، ہاں اور شوق کی خاطر تو آپ کو ہاں. پتہ ہی اصل ہے. میں ابتدا ہماری یہی ہوئی تھی کہ یہ شوق آخرکار کیوں کر پیدا ہوا. دوست احباب تھے. دوست احباب تھے نا، میں نے بتایا وہ جی. تسلیم رانا ایسٹ پاکستان سے آئے وہ تھے. انہی نے کی وجہ سے یہ وہ انٹرسٹ آرٹسٹ پیدا تھے، ہوا. بہت جی اچھے آرٹسٹ ہیں، اور اب تک ہیں، اور اب تک کام کر رہے ہیں. جی. ابھی ان کا ڈرامہ فیسٹیول میں ہو رہا ہے آرٹ کونسل میں. آرٹس کونسل میں. ابھی آپ نے حال میں یہ ایک ہبڑ دبڑ جی ہاں، کے ابھی نام حال سے بھی میں کوئی میرا ایک خیال ہے ہبڑ 2 دبڑ مہینے میں ہی کیا وہ پہلے. ڈرامہ. جی جی ہاں جی. جی. تو بہرحال وہ اچھا کامیاب ڈرامہ کامیاب تھا. ڈرامہ رہا، آرٹس کونسل جی. میں ہوا. اور آئندہ کے لیے کیا آپ کا پروگرام ہے، کیا مزید؟ ابھی بقرعید کے بعد میرا شو ہے ایک، ڈرامے کا نام ہے گلے لگا لوں، اچھا اچھا. اور وہ آرٹ کونسل کے تعاون سے میں کر رہا ہوں آفٹر انشاءاللہ بقرعید. انشاءاللہ. اور میں نے بڑے بڑے میوزیکل شوز بھی کیے ہیں. جی جی. مثلاً جی. مثلاً اسپاٹ لائٹ میرا ایک ادارہ تھا جو میوزیکل اچھا. شوز کے لیے. جی جی. تو اس میں نے اے ٹریبیوٹ ٹو جگجیت سنگھ کیا، اچھا. اے ٹریبیوٹ ٹو نصرت فتح علی خان کیا. ماشاء پھر اللہ. کئی دفعہ نئے آرٹسٹوں کو بھی انٹروڈیوس کرایا. جی. ایک خاتون کو انٹروڈیوس کرایا، شاویہ نام تھا ان کا. اچھا اچھا. اور اس طرح کے بہت ایونٹس کیے، اور ان حالوں میں بھی کیے جو صدر میں ریکس آڈیٹوریم اور اچھا. اس ریو میں جی آڈیٹوریم، جی جی. اس میں بھی بڑے بڑے میوزیکل پروگرام کیے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں، آپ کا تو نام بہت ہی مشہور. آپ کی جو رسپیکٹ ہے، آپ کا جو مقام ہے، یہ تو خود میں چشم دید گواہ ہوں اس کا کہ آپ کی ماشاءاللہ کتنی رسپیکٹ ہے. آپ ظفر رامے نے بھی آپ کے کئی پروگرامز میں، جی، ظفر میوزیکل رامے. پروگرامز میں جی ہاں. شرکت کی. ماشاءاللہ بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، اور بہت اچھی گائیکی ہے ہاں، ان نہیں، کی. میرے تو پروگراموں میں عالمگیر نے بھی پرفارم کیا، بشریٰ انصاری نے بھی پرفارم کیا، بینجامن سسٹر ہوتی تھی اس جی زمانے جی میں، جی انہوں نے بھی جی پرفارم کیا، سجاد علی نے بھی پرفارم کیا. جی جی جی. جتنے بہت بڑے ٹاپ کے آرٹسٹ تھے پاکستان کے، ان سب نے میرے میوزیکل تو آپ ماشاءاللہ سینئر موسٹ پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں ڈرامہ اسٹیج پر، اور تھیٹر کی مشہور شخصیت.
فلم کی طرف بھی آپ کا کبھی کوئی رجحان ہوا یا فلم میں کسی فلم میں کوئی اتفاق ہوا کہ آپ نے کچھ فلم کی پارٹیسپیٹ طرف کیا؟ اتفاقاً ہو گیا کہ اچھا میرے پھوپھا تھے ناز امروہی، انہوں نے ایک فلم بنائی آج کی رات، اچھا اچھا، تو بس ان بٹوین ان کی ڈیتھ ہو گئی، اوہ، اور اس کے ڈائریکٹر تھے اقبال اختر صاحب۔ آج کی رات جی ہاں بلیک اینڈ وائٹ غالباً نہیں کلر فلم۔ کلر فلم تھی۔ اس کے بعد وہ اقبال اختر صاحب لاہور چلے گئے، پھر وہ واپس پلٹ کے نہیں آئے، فلم ادھوری پڑی ہوئی تھی، تو پھر وہ وہاں سے واپس جب آئے کراچی، جی جی، تو پھر ہم نے، میرے کزن نے، پرویز اشرف، اچھا اچھا، انہوں نے، جو پھوپھی داد بھائی ہیں میرے، انہوں نے کہا یار والد کی فلم کو کمپلیٹ کرنا ہے، اچھا تو پھر میں نے ان کے ساتھ مل کے ایز اے چیف اسسٹنٹ اقبال اختر صاحب کے میں نے وہ فلم کمپلیٹ کمپلیٹ کروائی، جس میں محمد علی، شبنم، علاؤدین، لہری، جی جی، زمرود، بہت بڑی کاسٹ تھی۔ کاسٹ جی جی، بڑی کاسٹ کی فلم تھی، بڑے مشہور گیت بھی تھے اس کے مہدی جی حسن ہاں۔ صاحب کے آواز کے۔ کوئی اور ایسا آپ کی زندگی میں تھیٹر کے شوبز کے حوالے سے واقعہ جو آپ کے لیے ناقابل فراموش ہو، کبھی آپ فراموش نہ کر سکتے ہوں؟ نہیں ایسے تو ہزاروں واقعات ہیں، کوئی ایک خاص؟ مطلب ایسا کوئی خاص واقعہ تو نہیں ہے، لیکن ہے، لیکن وہ اب اس طرح انٹرویو میں نہیں بتا۔ اچھا چلیں پھر ہمیں انٹرویو کے بعد آپ ضرور بتائیے گا۔ جی تو بات ہو رہی تھی فلم کے حوالے سے، اور اس میں کچھ ایک اور چیز بھی سننے میں آئی تھی کہ علاؤدین صاحب کی آواز کی جب ڈبنگ کا مرحلہ آیا تو اس وقت آپ کے بہت اسپیشل ایفرٹس آپ کو کرنے پڑے، جی جی، اور وہ کیا واقعہ تھا ذرا بیان کیجیے گا؟ وہ اقبال اختر صاحب کہنے لگے جی آپ جو ہیں علاؤدین صاحب کی ڈبنگ رہ گئی ہے اس میں، تو آپ ان جی کو جی، بلا لیں لاہور سے۔ تو میں نے اپنے کزن سے کہا یار علاؤدین صاحب آئیں گے، ایئر ٹکٹ آپ کا خرچہ ہوگا، ہوٹل کا کرایہ اس میں شامل ہوگا، تو آپ کو بہت ایکسپینسو پڑ جائے گا علاؤدین صاحب۔ تو میں نے اقبال اختر صاحب سے کہا کہ بھائی آپ شپ بک کرا لیں ریکارڈنگ کی، جی جی، میں علاؤدین صاحب کو لے کر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے بڑے غور سے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بچہ، تو میں نے کہا آپ بے فکر ہو اس جائیں وقت تو آپ ینگسٹر تھے۔ جی جی۔ تو میرے ایک دوست ہیں مرحوم عقیل انور، بہت اچھے سنگر بھی تھے وہ، اچھا اچھا تو میمکری بھی کرتے تھے، وہ علاؤدین کی آواز میں بھی کرتے تھے، اچھا اور مختلف آرٹسٹوں کی وہ میمکری کیا کرتے تھے۔ اچھا اچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ آ جاؤ علاؤدین صاحب کی ڈبنگ کرانی ہے، جی، تو کہنے لگا صحیح ہے آسان پہ چلے، تو انہوں نے پوری ڈبنگ کی۔ اچھا کیا نام بتایا آپ نے؟ عقیل عقیل انور، انور صاحب، مرحوم، اللہ تو ان کی انہوں نے، مغفرت فرمائے، ان کے آمین درجات آمین بلند آمین، فرمائے تو انہوں نے پوری ڈبنگ کروائی علاؤدین صاحب کی، آواز میں۔ اور صرف اس وقت جو ہے ان کی پیمنٹ میں نے 500 روپے انہوں نے مانگے، 500، اچھا تو تو یعنی 50-60 ہزار روپے کے اس سے بچ گئے، بلکہ زیادہ خرچہ ہو اس زمانے کے حساب سے۔ یہ کس سن کی بات ہوگی ڈبنگ والی؟ یہ ڈبنگ اب یہ سن مجھے کیونکہ ذہن میں یہ نہیں بھی ہے۔ فلم کافی ہاں لیٹ ہو گئی تھی، لیٹ ہو گئی تھی، اور اس یہ میں اقبال اختر صاحب چلے گئے نا یہاں سے، جی جی پھر جی ان کی ڈیتھ ہو گئی جی، میرے ہارر پھوپھا کی۔ فلم تھی یہ؟ یہ اس میں ایک کریکٹر امروہہ کا تھا، اچھا زین خان، ایک مشہور قصہ ہے وہاں کا جنوں اچھا کا، اچھا، اس میں وہ اس کے ٹچ بھی تھے، اور سمجھ لیں کہ محل جو ہے وہ ایک انڈیا کی فلم تھی محل، جی 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 اس میں وہ کمال امروہی صاحب جی جی، کی تھی، لیکن یہ بھی میرے پھوپھا نے رائٹ کیا تھا، لکھا اچھا تھا، لکھی تھی، ہاں، تو وہ اس سے ٹچ تھی وہ فلم بھی۔ اچھا 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 اچھا، امروہہ سے آپ کا بھی تعلق ہے اور میرا بھی، میں بھی فخر کرتا ہوں۔ امروہہ کی شخصیات نے جہاں بھی کام کیا، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، تو انہوں نے بر صغیر میں کیا دنیا بھر میں نام کمایا۔ بالکل، کمال امروہی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہاں رئیس امروہی صاحب تھے، جان ایلیا، صادقین صاحب، اور بہت نامی گرامی لوگ گزرے ہیں۔ جی ہاں، اور سید محمد تقی سید محمد تقی صاحب، جنگ کے ایڈیٹر تھے وہ ایک جی زمانے جی میں، جی، اور یہ ان کے بھائی تھے رئیس امروہی، رئیس امروہی صاحب کے بھائی، جی جان ایلیا بھی ان کے بھائی، جی، جان ایلیا، اور اور کمال امروہی بھی کزن تھے۔ جی ان کے کزن،
اور منور سعید صاحب جی جی آپ کے شوبز سے بھی وابستہ، جی ہاں ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت انٹریکشن رہا ہے، جی بہت ہاں، اچھی بالکل رہا ہے، بات چیت رہی ہے. آپ جی. کبھی انہوں نے آپ کے کسی ڈرامے میں کام کیا یا؟ نہیں، میرے ڈرامے میں تو کام کیا، لیکن اس وقت میں نے فیلڈ سے ذرا ہٹ گیا تھا. اچھا انٹرنیشنل کوارے میں ہی کام کیا انہوں نے. اچھا، انٹرنیشنل کوارے ہاں، میں انہوں نے تو کام کیا. وہ فرقان صاحب نے کیا تھا. اچھا، ہاں فرقان صاحب بھی تو آپ کی ٹیم کا حصہ تھے، فرقان بالکل. حیدر صاحب. جی ہاں جی ہاں. تو اس کے علاوہ آپ کا آپ نے بحریہ آڈیٹوریم میں میوزیکل شوز کیے بہت بڑے. حامد علی خان صاحب، حامد علی خان، ترنم ناز. ترنم ناز صاحبہ اس میں شامل تھی. جی جی. کچھ اس کے حوالے سے بھی بتائیے بہت ہمارے ناظرین کو. بڑا شو تھا. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے یہ پولانی ٹریول والے، جی جی. زکریا پولانی. وہ ہوتے تھے لاہور میں. اچھا اچھا. ایئر ٹکٹنگ کا ان کا وہیں لاہور میں کام تھا. جی. تو ان کی انڈسٹری میں بہت نو ہاؤ تھی، ان کی آیا جان پہچان بہت تھی. ٹھیک. تو ہمیں جب بھی کسی آرٹسٹ کی ضرورت پڑتی تھی جی تو ہم جی. ان کو فون کرتے کہ بھائی زکریا اچھا. صاحب فلاں فلاں کو بھیج دیں ٹکٹ ہاں بنا کے. تو ایئر ٹکٹنگ تو تھی ان کی. جی جی. تو میں نے ان سے فون کر کے بولا بھائی آپ بھیج دیجئے ان کو، آرٹسٹوں کو، ترنم ناز کو، حامد علی خان کو. پیسے بھی آپ طے کر دیجیے گا جو بھی پیمنٹ ہے ان کی. بڑا شو تھا. ہاں، تو وہ بھیج دیا کرتے تھے. بلکہ وہ حامد علی خان کو تو خود لے کر آ گئے لاہور سے بھائی. اچھا اچھا اچھا. تو وہ بہت کوآپریٹو، بہت بچپن کے دوست تھے میرے. ان کا بہت بڑا ٹریولنگ کا کام ہے، آپ نے سنا ہوگا پولانی ٹریول. جی، پولانی ٹریولز کا نام سنا ہے. تو بہرحال وہ بہت کامیاب شو تھا، بہت بڑا شو تھا. اور اس میں معاون ہمارے ایک دوست تھے اور انہی کی ایما پہ ہم نے یہ شو کیا تھا. اچھا. وہ کلیکٹر کسٹم تھے اس وقت، انوار الحق. ان کو بہت شوقین تھے وہ میوزک کے، اور خود بھی کرتے تھے وہ میوزک. تو ان کے کہنے پہ ان آرٹسٹوں کو بلایا تھا میں نے. اچھا اچھا. تو بہرحال بہت زبردست شو ہوا تھا. یہاں ایک اور مجھے ریڈیو پاکستان پشاور سے غالباً آغاز کیا تھا انہوں نے، اور اس وقت مشہور شخصیت ہیں فردوس جمال صاحب. جی جی. فردوس جمال کو فرسٹ ٹائم میں کراچی لے کر آیا. آپ کراچی لے کر جی آئے. ہاں، اپنے ایک ڈرامے کے لیے، انٹرنیشنل کوارے اچھا اچھا. نام تھا اس ڈرامے کا. اور اے حمید صاحب مشہور افسانہ نگار ہیں، جی جی جی. ان کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا وہ. تو سندھ کا، کراچی کا آؤٹ رائٹ میں ان سے لے کر آیا تھا کراچی. اچھا اچھا. تو فردوس صاحب جو ہیں وہ اس زمانے میں انہوں نے سمندر بھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ کہنے لگے یار مجھے سمندر تو دکھاؤ. میں پھر انہیں حوضے لے گیا تھا. اچھا اچھا. تو بہرحال وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ بھی بہت اچھے دوست ہیں اور اب تک دوست ہیں 86 سے لے جی کے جی اب جی. تک. میں بذات خود تو میری ان سے ملاقات نہیں ہے، مگر میرے کزن تھے شکیل مطاہر نقوی صاحب. بعد میں وہ سی ایس ایس انہوں نے کیا، ڈی ایم جی آئی، اور کمشنر کراچی بھی رہے. تو ایک پروگرام ہوا کرتا تھا 1972 ہی کی غالباً یہ بات ہے، یا 71 کی لاسٹ کی. تو فردوس جمال صاحب کے پاس ساتھ وہ ریڈیو پاکستان پشاور سے پروگرام کرتے تھے ہٹ پریڈ کے نام سے، جو مجھے ابھی غالباً یاد آ رہا ہے. اس کے بعد فردوس جمال صاحب ٹی وی پر بھی آئے، اسٹیج ڈرامہ، اور آج معلومات میں ہماری اضافہ ہوا کہ کراچی میں ان کو انٹروڈیوس کرنے والے جی جی مین شخصیت آپ کی ہے. تو اچھا، آپ کی فیلڈ ماشاءاللہ کافی آپ کا تجربہ ہے، بہت سینئر ہو گئے. آئندہ بھی آپ دیکھیے مجھے خود ہی آپ سے سوال کرنے پڑ رہے ہیں کہ ایک سننے میں بات آئی ہے کہ غالباً جون یا جولائی میں بھی آپ کوئی مشہور آرٹسٹ ہیں دبئی کی، ان کے ساتھ بھی کوئی میوزیکل پروگرام کرنے کا جی ارادہ ہاں، رکھتے ان ہیں؟ کا انتظار ہے. وہ جب آئیں گی کراچی، وہ شارجہ اور یو اے ای میں شوز کرتی کیا رہتی نام ہیں. ہے ان کا؟ ان کا نام ہے شازیہ امین. شازیہ امین. اچھا اچھا. تو انشاءاللہ ہاں شرکت کریں گے اس میں بھی. اچھا، ایک ذرا سا تھوڑا مشکل سوال ہے. آپ نے بہت لوگوں کے ساتھ کام کیا اور بہت لوگوں کو انٹروڈیوس بھی کرایا، اور ایک اطلاع کے مطابق جو عمر شریف صاحب کے پاپولر ہونے میں بھی آپ کا بڑا ہاتھ ہے. جی، ہمارے شو سے ہی آپ نے بڑا گروم کیا، اور آپ غالباً ان کو ان میں ایک ٹیلنٹ تھا، خدا داد صلاحیت، وہ اپنی طرف سے بھی ڈائلاگ ایڈ کیا کرتے تھے. جی جی. تو
آپ ہی مجھے بتا رہے تھے کہ دوسرے آرٹسٹ ان کے فرنٹ پہ جو ہوتا تھا وہ تھوڑا نروس ہوتا تھا تو آپ کو بہت روکنا پڑتا. اس کو بیچارے کو کیوں نہیں ملتا تھا جی جی تو جی. وہ کیا بولے, تو وہ پریشان ہوتے تھے. تو میں نے کئی عام لفظوں میں ان کو ڈانٹتا تھا, بھائی تم اپنے لائنیں بولو. اچھا, بہت جینیس شخصیت, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ماشاء اللہ اس میں عطا کوئی شک فرمائے. اور ورلڈ فیم آرٹسٹ, ورلڈ فیم آرٹسٹ تھے انہوں اسی نے. طرح معین اختر, اسی طرح معین اختر ورلڈ فیم آرٹسٹ ہے. معین انہوں اختر نے صاحب. بہت کام کیا ہمارے ساتھ. جی بے جی روپیہ معین اختر, ٹارزن معین جی اختر, جی بس جی جانے دو معین اختر, جی بچاؤ معین اختر, جی. پوری ان کی وہ ایک سیریز سیریز تھی. تھی, بہت پلیس کیا, بہت کوآپریٹیو آدمی تھے وہ بھی. اب میں پھر مشکل سوال کی طرف آپ کو گھیر کے لا رہا ہوں. جی جی. آپ اپنے شوبز کی فیلڈ میں دیکھیں, دنیا میں تو بہت سارے آپ کے لوگ آپ کی لائف میں آئے ہوں گے. بحیثیت انسان, بحیثیت آرٹسٹ, اور وقت کی پابندی, ان دیگر حوالوں سے آپ کو کس شخصیت نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ معین اختر نے زیادہ, وہ ریہرسل سے آدھا ایک گھنٹے پہلے آ جاتے تھے, جبکہ جونیئر آرٹسٹ بہت لیٹ آتے تھے. جی جی جی. لیکن وہ وقت کے پابند تھے اور بہت سنسیئر تھے. سین ہونے میں وہ اکثر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ بتاتے بھی تھے, یار اس کو اس طرح کر لو. جی بہت کوآپریٹیو, یعنی ان کا وہ رویہ تھا. اور ڈرامے کی بیٹرمنٹ کے لیے, تھیٹر کی بیٹرمنٹ کے لیے انہوں نے کام کیا, اور بہت کوآپریٹیو تھے. پھر بحیثیت انسان پہلا نمبر میں محمد قوی خان کو دوں گا. قوی خان صاحب کہ وہ بہت عظیم شخصیت ہماری انڈسٹری کی, اللہ انہیں بہت ہی پولائٹ اور بہت ہی کوآپریٹیو تھے. وہ سلامتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں, عروج. دوسرا ہمارا دوسرا نمبر جو ہے وہ فردوس جمال کو دوں گا, کہ 86 سے اب تک ان سے بات چیت ہو رہتی ہے. وہ بھی بہت کوآپریٹیو. اکثر کہتے ہیں مجھ سے, ابے یار تھیٹر کرو نا, کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا کریں گے انشاءاللہ. آج کل آپ پچھلے دنوں کافی پریشان تھے اور آپ کو تشویش تھی بھابھی سنبل کے شوہر طلعت اقبال صاحب, کینیڈا میں ان کا انتقال ہوا, بیمار تھے. وہ بھی گریٹ انسان تھے, بہت اچھے دوست تھے میرے, بہت پرانے دوست تھے. جی جی. اور بس کیا بولوں میں ان کے بارے میں. آپ تو کافی رنجیدہ نظر آئے ان جی, وہ دنوں. میرے بہت گہرے دوست تھے, اور ہم نے وہاں شوز کیے بہت سارے, کراچی میں بھی ان کے ساتھ. جی جی. میرے ڈرامے انٹرنیشنل کوارے میں بھی تھے, اس میں بھی تھے. اور بہت سے ڈراموں میں ہمارے تھے وہ. مطلب اس میں لاہور میں ڈرامے کیے ہم نے, جیکب آباد میں کیے, میرپور خاص میں کیے, اور مختلف پنڈی میں کیے. تو وہ بیچارے ہماری ٹیم کے ایک حصہ تھے وہ بھی, اور بہت نائس انسان تھے. بہت ہی. جی ہاں. اچھا, آپ کا جو فن ڈرامہ ادارہ ہے یہ ابھی کتنی سانسیں لے رہا ہے, ابھی زندہ ہے اصل یا؟ میں فرقان حیدر صاحب جو ہے نا, وہ شفٹ ہو گئے کینیڈا, امریکہ. وہ امریکہ میں, اور بیمار ہیں بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا صحت دے, تندرستی دے. تو ان کے جانے سے پھر تتر پتر ہو گئی ٹیم سب. جی جی. یہ وہی مسٹر کیٹو جنہوں نے بھی بنائی تھی, فرقان مسٹر حیدر کیٹو صاحب, بنائی معین تھی. اختر صاحب اس میں تھے. ہاں. جی جی. آج آپ نے اپنی صحت کے مسائل اور مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل جنا کا احسان آپ کا بہت مشکور ہے. اور ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے سیلیبریٹیز, خصوصاً سینئرز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے سینئرز بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ یہ ایک کمپیریزن اگر کیا جائے تو اخلاقیات اور جرت اور ہمت میں, اور جو ان کا ولولہ ہے وہ آج ہمارے آرٹسٹوں کے بنسبت کہیں زیادہ نظر آتا ہے. اور یہ ایک سوال میں اکثر پوچھا کرتا ہوں, مگر آج میں نے جان بوجھ کے اس کو اسکپ کیا, اور اسی طرح ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے, اور سینئرز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے چینل جنا کا احسان.